کے بنانے والے ہیں۔ اس دنیا کے اندر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے، فعال لما یرید۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان کی محنت کو اٹھا کر ہم دیکھیں تو تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم بندگی اللہ کی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں۔ اس دنیا کے اندر جو ہو رہا اللہ کر رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جس زمانے میں آپ تشریف لائے تو عربوں کے اندر اس وقت بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں پیدا ہونے سے 250 سال پہلے عرب کے اندر بت پرستی اور بتوں کا رواج ہوا۔ سب سے پہلا شخص جو بیت اللہ میں بت لا کے رکھا وہ عمر بن لوحہ وہ تھا، جو تاجر تھا، تجارت کے لیے اردن جایا کرتا تھا۔ وہاں دیکھا کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ ہمارا معبود ہے، ہمارے مسئلے اس سے حل ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے، مجھے دے دو بھائی۔ وہ خرید کے لے کر آیا اور لا کر بیت اللہ میں اس نے بت کو رکھ دیا۔ اور بیت اللہ مکہ کے لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں ایسی چیز لے کر آیا ہوں تمہارے سارے مسئلے اس سے حل ہو جائیں گے۔ اب جناب ایک بت لا کے رکھا، اس سے مسئلے حل نہ ہوئے، دوسرے کو لا کے رکھا۔ اب یہ سارے معبود بنے ہوئے ہیں جو نہ تو نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، حتیٰ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد اللہ کا تعارف کرایا، اے لوگو لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے، کرتے اللہ ہیں، اور اللہ اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے ذرہ برابر بھی محتاج نہیں۔ تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ تو بت پرستی کے عادی تھے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے اتنے معبودوں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک اکیلا اللہ تنہا سب کچھ کرتا ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ یہ سارے صنادید قریش جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد حضور کے چچا ابو طالب یہ سردار تھے، ان کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے ابو طالب یہ دیکھو تمہارا جو بھتیجا ہے، اس بھتیجے کی وجہ سے مکہ کے یہاں گھر گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، باپ بیٹے میں نہیں بنتی، بھائی بھائی میں نہیں بنتی، تو آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ جو وہ چاہتا ہے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں۔ تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد ابو طالب کہنے لگے کہ میرے بھتیجے یہ تمہارے سردار ہیں، اور یہ کچھ مطالبہ لے کر آئے ہیں کہ تم اپنے اس کام سے کیا چاہتے ہو؟ اس پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے میرے چچا جان، میں ایک ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں، اگر یہ لوگ اس کلمے کا اقرار کر لیں تو سارے عرب کے جتنے قبائل ہیں سارے ان کے ماتحت ہو جائیں، اور تمام دنیا کے عجم وہ ان کے تابع ہو کر ان کو جزیہ دینے والے بن جائیں۔
اس پر ابو جہل کہنے لگا ہم ایسے ایک نہیں 10 کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں، بتاؤ وہ کلمہ کون سا ہے؟ اس پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پر ابو جہل کہنے لگا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا، یعنی ایسی باتیں تو ہم نے سنی نہیں کبھی اس سے پہلے، اور تمام خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو ہم پوجنے لگ جائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کا تعارف، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور ایک موقع پر تو مکہ کے جو لوگ تھے یہ سارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے انصب لنا ربک یا محمد، اے محمد اپنے رب کا آپ تعارف تو کروائیے کہ آپ کا اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ ہمارے جو بت بنے ہوئے ہیں یہ سونے کے بنے، چاندی کے، پتھر کے، یہ ہمارے بت بنے ہوئے ہیں، تو آپ کا خدا کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ ایک سوال، بعضوں نے یہ سوال کیا اور بعض یہ کہنے لگے کہ ہمارے بتوں کا ایک نسب نامہ ہے کہ اس سے پہلے یہ تھا، اور اصل میں بت جو آئے سارے اردن سے آئے، تو آپ کے خدا کا نسب نامہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مطلب اس سے پہلے کیا تھا؟ اس پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور کہنے لگے قرآن کی آیت سورت نازل کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ یکتا ہے، احد یکتا ہے، اللہ الصمد صمد بے نیاز ہے۔ صمد کسے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے اس کے کام اللہ کے بغیر بن نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام بنانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کو بھی کسی نے نہیں جانا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کا یقین پیدا ہو جائے۔ ایک موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ سواری پہ جا رہے تھے، تو حضور کہنے لگے انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے میرے چچا زاد بھائی میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کلمات کو یاد کر لو، جہاں تم ہوگے اللہ کو وہاں پاؤ گے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، سوال کرو تو اکیلے اللہ سے سوال کرو، اور مدد مانگو تو اکیلے اللہ سے مدد مانگو۔ اور فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ جان لو دنیا کے سارے انسان مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں وہ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ نفع کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح جان لو تمام دنیا کے انسان مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں وہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ وہ نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ مکہ والے جب حضور پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو یہ وہ ایسے دشمن تھے کہ یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا انہوں نے۔ بدر کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی، اب اس کے بعد انہوں نے کہا سارے جمع ہو گئے مکہ والے، اور جمع ہونے کے بعد کہنے لگے ہم سارے مل کر یکبارگی ایسا حملہ کریں کہ ان مدینہ والوں کو، مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ تو مکہ والے جمع ہوئے اور جو جنگجو قبائل تھے قبیلہ غطفان کے، ان کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور شامل کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ 10,000 کا لشکر لے کر آئے حملہ کرنے کے لیے۔ اس پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے زمانے میں جب مقابلے کی طاقت نہ ہوا کرتی تھی ہم خندقیں کھودا کرتے تھے تاکہ اس سے حفاظت کی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی، آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا خندقیں کھودو۔ اب جب خندقیں کھودنے لگے، 10 صحابہ کرام کے ذمہ خندقیں کھودنا لگ گیا، صحابہ کرام خندقیں کھودنے لگ گئے، اور خندقیں کھودنے کے درمیان ایک ایسی چٹان آ گئی جو صحابہ کرام سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، اور وہ بھی جہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے حصے میں آ گئی۔ تو صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے اور آپ گڑھے کے نیچے اترے، آپ نے کدال لی، آپ نے ضرب لگائی، اس کے اوپر ضرب لگائی تو وہاں سے روشنی پھیلی اور چٹان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، پھر روشنی پھیلی، پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی، پھر روشنی پھیلی اور وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، جب آپ نے پہلی ضرب لگائی روشنی پھیلی تو حضور پاک علیہ السلام کیا کہنے لگے کہ مجھے یمن کے سرخ محلات دکھائے گئے، یہ علاقہ فتح ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں نے دوسری ضرب لگائی تو مجھے روم کے محلات دکھائے گئے، یہ روم کا علاقہ فتح ہوگا۔ پھر جو تیسری ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا ایران کسرا، اس کے محلات دکھائے گئے، یہ ایران کا علاقہ بھی فتح ہو جائے گا۔ اب اس زمانے میں جاسوس ہوا کرتے تھے، وہ کہنے لگے کہ ابھی تو ان کی حالت ایسی ہے کہ کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے۔ اسی غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ بھوک کی ایسی حالت ہے کہ اب تو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں۔ اس پر حضور پاک علیہ السلام نے اپنے دامن اٹھا کر دکھایا کہ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حالات، زمانہ، تنگی، فقر کی حالت یہ ہے۔ اور اسی موقع پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بیوی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ حضور کی حالت ایسی ہے، تم کچھ انتظام کرو۔ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور کچھ جو تھا اس کو پیسنے لگے، اس کا آٹا تیار کیا۔ بیوی کہنے لگی کہ حضور پاک علیہ السلام اور چند صحابہ سے کہہ دو کہ وہ آ جائیں، ان کی دعوت ہے۔ اس پر حضرت جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ یا رسول اللہ آپ اور چند صحابہ، ان کی دعوت ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے لشکر میں اعلان کر دیا، اے لشکر والو تمہاری دعوت کی ہے جابر نے۔ حضرت جابر بڑے حیران پریشان، دوڑتے بھاگتے گھر گئے، کبھی تو غضب ہو گیا، بھئی کیا ہو گیا، حضور نے پورے لشکر کی دعوت دے دی۔ بیوی کہنے لگی تم نے کہا تھا کہ چند صحابہ کا، میں نے کہا تھا یہ۔ تو اس پر بیوی سمجھدار تھی، کہنے لگی فکر نہ کرو، حضور کے مہمان ہیں، حضور جانے، حضور کے مہمان جانے۔ اب وہ جو کھانا ایک بکری کا بچہ اور جو چاؤ تھا وہ چند لوگوں کے لیے تھا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی برکت سے اس وقت لشکر میں ایک روایت میں 1300، ایک میں 1400، ایک میں 1500 صحابہ کرام تھے، اور وہ کھانا جو 8-10 آدمیوں کے لیے بنا تھا، حضرت جابر کہتے ہیں 1500 لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ اور ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ سالن جو تھا وہ پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بات اس پہ چل رہی تھی کہ مکہ والے لشکر لے کر آئے، میں حالات بتا رہا تھا کہ تنگی، فقر وہ حضور پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام کے اوپر، اور بات خوشخبری کیا دے رہے کہ یمن فتح ہوگا، روم کا علاقہ، 2 بڑی طاقتیں تھیں، روم اور کسرا، یہ دونوں علاقے فتح ہو جائیں گے۔ اس پر جو کچھ نئے مسلمان تھے، کچھ دوسرے تھے، وہ کہنے لگے دیکھو حالت تو ایسی ہے، کھانے کو تو کھانا نہیں ہے، اور باتیں کر رہے کہ یہ روم کو فتح کریں گے اور کسرا
کسرا کو فتح کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دو تمام دنیا کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ آج ان کے پاس ہے تو دل ملک من تشاء، جس کو اللہ چاہتے دیتے، آج اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے اللہ چاہتے اس سے چھین لیتے ہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت کس کے ہاتھ میں ہے اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک مولوی صاحب کہنے لگے اللہ نے یہاں بادشاہت کو الگ ذکر کیا، عزت اور ذلت کو الگ ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ عزت دینے میں بادشاہت کے محتاج نہیں ہے۔ بعض لوگ بادشاہت کے اوپر ہوتے ہیں اور اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ مثال نمرود کی ہے، بادشاہت اس کے پاس، مثال فرعون کی ہے، بادشاہت اس کے پاس، لیکن وہ لوگ ذلیل تھے، اور ان کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں ان کے پاس، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عزت کی چوٹی پر پہنچایا ہے۔ اور پھر دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب کے تحت دیکھتے ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے ہمیں اور آپ کو۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دیکھو رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اس اندھیرے کو ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس اندھیرے کو ختم کر کے دن کا اجالا کون لے کر آتا ہے؟ اللہ لے کر آتے ہیں۔ پھر دوسری مثال دی، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، دیکھ لو کہ زندے میں سے مردے کو کون نکالتا ہے؟ مرغی ہے، اس میں سے اللہ انڈے کو نکالتے ہیں، مرغی زندہ ہے، انڈا بظاہر مردہ ہے، اور اس انڈے میں سے اللہ تعالیٰ چوزے کو نکالتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ جو اللہ یہ کر سکتا ہے وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ یہ دنیا کی بادشاہت اللہ تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ نے اپنے سے لینے کے لیے ہمیں نماز دی ہے کہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اذا حزبہ امر فزع عن الصلاۃ، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ بدر کی لڑائی کیسی سخت لڑائی ہے جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والی لڑائی وہ کون سی تھی؟ وہ بدر کی تھی کہ جو مکے والے تیار ہو کے آئے تھے اور حضور پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام، وہ تو قافلہ ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا، اس کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے، تو جو کچھ موجود تھا وہ تو لے کے نکل پڑے۔ اب لڑائی ہے ان کافروں سے جو سخت قسم کے دشمن ہیں اور لڑنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ موجود نہیں۔ 2 گھوڑے مسلمانوں کے پاس، ان کافروں کے پاس 700 گھوڑے، مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں، ان کے پاس ہر ایک کے پاس تلوار۔ اب یہ تعداد مسلمانوں کی، اور تعداد کے اعتبار سے کتنے؟ 313، وہ 1000۔ جس دن لڑائی ہونی ہے، رات کا وقت ہے، حضور پاک علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اللہ سے مانگنے لگے اور کیا کہا؟ اے اللہ، اللہم ان تہلک هذه العصابة فلم تعبد ابدا، اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان آج ہلاک ہو گئے، آج ختم ہو گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ یہ بھوکے ہیں، ان کا پیٹ بھر دے، اے اللہ یہ خوف کے اندر ہیں، ان کے خوف کو امن سے بدل دے، اے اللہ یہ بغیر کپڑوں کے ہیں تو ان کے لیے کپڑے مہیا کر دے۔ یہ اللہ سے مانگ رہے، یہ اللہ سے دعا کر رہے۔ حضرت صدیق اکبر اپنے خیمے میں تھے، وہ آدھی رات کو آئے، دیکھا حضور اللہ سے مانگنے میں لگے ہوئے، پھر تشریف لائے، پھر دیکھا حضور اللہ سے مانگنے میں لگے ہوئے، فجر کے قریب آئے اور کیا دیکھا؟
کہ حضور پاک علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے اور چادر حضور کے کندھے سے نیچے گر گئی اور اسی حالت میں رو رو کر اللہ سے مانگ رہے. اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ بس کیجئے، اب تو اللہ نے آپ کی سن لی. اس پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے بعد روشنی ہوئی، جس میدان میں لڑائی تھی، مقابلہ ہونا تھا، آپ نے صحابہ کرام کو خوشخبری دی. دیکھو ہذہ مصرعۃ فلان وہذہ مصرعۃ فلان، دیکھ لو یہاں ابو جہل مردار ہوگا، یہاں عتبہ مردار ہوگا، یہاں شیبہ مردار ہوگا. ایک ایک کا نام لیا آپ نے. لڑائی ہوئی اور شام کو کیا تھا، جتنے بڑے سردار تھے یہ سارے مارے گئے، سارے مارے گئے. اور ان سب کو حضور پاک علیہ السلام نے وہاں پہ قلیب بدر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر ان کو پھینکوا دیا اور پھر حضور خود تشریف لائے اور آپ نے نام لے کر کہا اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، تم لوگوں نے دیکھ لیا وہ وعدہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا تھا اور کہا تھا یہ انجام ہونے والا ہے تمہارا. ہم نے تو اللہ کا وہ وعدہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا تھا ہمیں کر کے دکھا دیا. تمہیں بھی وعدہ مل گیا اپنا، پتہ چلا کہ نہیں؟ اس پر ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کن سے بات کر رہے؟ اس پہ حضور نے کہا یہ تو تم سے زیادہ سن رہے. میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ بتانا تھا کہ اللہ سے نماز اور دعا لینے کے لیے اللہ نے نماز دی ہے اور دعا کے ذریعے اللہ سے تعلق کو جوڑنا. ہمارا کوئی مسئلہ ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، صحابہ کرام کے بارے میں حتی شسعنا علیہ کہ جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. میرے محترم بھائیو، ایسا اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے. آج تبلیغ کی جو محنت ہے یہ محنت اسی بات کی محنت ہے کہ ہمارے نگاہ کے اندر مخلوق اور مخلوقات کی جو چیزیں ہیں یہ ہمارے نگاہ سے نکل جائے، ہمارے دلوں سے نکل جائے. اللہ سے ہونا، اللہ سے لینا، اور اللہ تعالیٰ نے لینے کے لیے اعمال دے دیے کہ ان اعمال کے ذریعے، نماز کے ذریعے اور دعا کے ذریعے ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں. میرے محترم بھائیوں، خود بھی نماز پر اہتمام سے آنا اور پوری امت کو نماز کے اوپر لے کر آنا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے نماز کی کیسی محنت کی کہ اس زمانے میں جو منافقین تھے، منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی نماز چھوڑ دیں. 2 آدمی کے سہارے جو آ سکتا تھا وہ جماعت میں آ کر شریک ہو جاتا. ایسی کیفیت تھی. حتیٰ کہ ایک موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے میرا دل یہ چاہتا ہے میں چند نوجوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑی جمع کریں. کیوں لکڑی جمع کریں؟ تاکہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. کن کے گھروں کو؟ جو بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے لیکن اپنے گھروں میں پڑھ رہے، ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اور جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کا کیا ہوگا؟ اذا فاتته صلاة فكأنما وطر اهله وماله. ایک نماز کا چھوڑنا انجام کے لحاظ سے ایسا ہے جیسا اس کے گھر کے لوگ، مال اور دولت سب کچھ لے لیا گیا. یعنی کسی گھر میں چور ڈاکو آئے اور سامان تو لے گئے، سونا چاندی پیسے انہوں نے لیا اور ساتھ گھر کے لوگ بھی لے گئے، بیوی بچے بھی اٹھا کے لے گئے. لوگ کیا کہیں گے؟ کیسے ظالم لوگ تھے، مال تو لے گئے ساتھ بیوی بچے بھی لے گئے. بھائیو، انجام کے اعتبار سے ایسا ایک نماز کا چھوڑنا. تو ہم نے تو نماز پڑھ لی، اللہ کا شکر ہے. ایک مسلمانوں کا بہت بڑا مجمع جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، ان کی فکر کون کرے گا؟ وہ غم کون کرے گا؟ میرے محترم بھائیو، تبلیغ کی یہ محنت ہے.
اور اس کے ساتھ میرے محترم عزیز ساتھیوں، ہمارے اخلاق ایسے ہو جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ فرمایا اعمال کی جو حفاظت ہوگی، اعمال کی حفاظت وہ تو اخلاق کے ذریعے ہوگی۔ ایک موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے کہنے لگے، مفلس، غریب، فقیر کون ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے جس کے پاس مال نہ ہو، درہم دنانیر نہ ہو، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے۔ حضور نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس ترین آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اعمال اتنے لے کر آئے گا، وہ اگر پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ دب جائے، اتنے اعمال وہ لے کر آئے گا، لیکن اخلاق اچھے نہیں تھے، زبان اچھی نہیں تھی۔ کیا کیا؟ کسی کو تکلیف دی، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کے پیسے کھائے، کسی کے حقوق کو دبا لیا اس نے۔ اب یہ سارے لوگ آئیں گے، کس نے مجھے گالی دی، اس نے میری غیبت کی، اس نے مجھے برا بلا کہا۔ اب اس دن پیسے تو ہوں گے نہیں، پھر کیا دیں گے؟ اس کے اعمال ڈالے جائیں گے، دے دیے جائیں گے لوگوں کو۔ اب وہ جو لوگ جو ورثہ ہوں گے، لینے والے، یہاں تک کہ سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ پھر بھی لوگ باقی بچ جائیں گے، تو اس کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ وہ جو آدمی پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا تھا، اب کیا ہوا؟ جب اس کے اوپر پہاڑوں کے برابر برائیاں ہو گئی۔ کیوں؟ اخلاق اچھے نہیں تھے۔ بھائیو، ہمارے اخلاق، کام حضور کا ہے، محنت حضور کی ہے، تو اخلاق بھی ہمارے کیسے ہونے چاہیے؟ حضور والے اخلاق ہونے چاہیے۔ سل من قطعک، اس سے جوڑو جو توڑے، یہ حضور کے اخلاق تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہا تھا، ایک دیہاتی آدمی آیا، آپ نے یمنی موٹی دھاری دار چادر پہنی ہوئی تھی۔ اب موٹی چادر ہو، اس کا کنارہ اور موٹا ہوتا ہے، وہ چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ دیہاتی آیا اور آ کر اس نے حضور کی چادر کو کھینچنا شروع کیا، اور یہاں اتنا کھینچا کہ حضور کو گرا دیا، اور اس کا جو کنارہ جو موٹا تھا، آپ کی گردن جو ہے وہ سرخ ہو گئی، نشانات پڑ گئے اس کے اوپر۔ اور کیا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس جو مال ہے وہ مال مجھے دے۔ یعنی ایک تو مانگنے کے لیے آیا، اور انداز دیکھیے کیسی تکلیف دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ اس عمل سے ناراض نہیں ہوئے، آپ مسکرانے لگے اور کہا اس کو دے دو جو یہ مانگ رہا ہے۔ یہ میرے حضور کے اخلاق تھے کہ کسی کے میرے تکلیف پہنچانے سے ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ سل من قطعک، اس سے جوڑو جو توڑے۔ کتنے رشتہ دار ہیں، کتنے تعلق والے ہیں میرے محترم بھائیوں، تبلیغ میں لگ کے بھی ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوئے۔ تبلیغ کی محنت تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے، اور چھوٹا بنا کے ہر ایک سے اچھا تعلق۔ خاندان میں جتنے رشتہ دار ہیں میرے محترم بھائیوں، یہ خاندان والے، یہ قریبی لوگ، یہ دعوت سے، ہمارے دعوت کے دینے سے تبلیغ میں نہیں لگیں گے، یہ تو ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر تبلیغ میں لگیں گے۔ تو ہمارے اخلاق کیسے ہو؟ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو۔ ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ظلم ہوا، مکے میں 13 سال ظلم ہوا، اور جب مکہ فتح کر رہے تھے اور فاتحانہ داخل ہو رہے تھے، حضور نے کیا فرمایا کہ آج میں اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرح جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، آج میں مکے والوں کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا۔ لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ وانتم طلقاء، تمہیں معاف کیا، جس نے جو کیا آزاد ہو، سارے سب کو معاف کر دیا۔
یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ اس اخلاق کو دیکھ کر ہندا جیسی سخت عورت بھی اسلام لانے پر مجبور ہو گئی۔ ابو جہل کتنا سخت دشمن اسلام تھا، اس کا بیٹا اکرمہ اسلام لانے پر مجبور ہو گیا، مسلمان ہو گئے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مسلمان ایسے نہیں ہوئے، یہ حضور کے اخلاق تھے۔ تو حضور کے اخلاق کو اپنانا ہوگا، ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہے ہمارے اندر کوئی ایسی چیز، ہم نکالیں، بتکلف یہ پیدا کریں۔ اور میرے محترم بھائیوں، ختم نبوت کی نسبت سے بہت بڑی ذمہ داری میرے اوپر، آپ کے اوپر، سارے عالم کے سارے انسانوں کے اوپر ہے کہ ایک بہت بڑی انسانیت، قیامت تک آنے والا انسان، اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب یہ سارے لوگ ہدایت کو حاصل کرنے والے بن جائیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں، گمراہی کے راستے سے بچ جائیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، اللہ نے استعداد رکھی ہے، ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ استعداد موجود ہے، وہ دوسروں کو ہدایت پہ لا سکتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے محلے کی ایک جماعت گئی مقدونیہ، وہاں پر ایک شہر میں وہ جماعت کے ساتھ ہی کہنے لگے، ہم گشت کر رہے تھے تو ایک نوجوان 18-19 سال کا اس سے ملاقات ہوئی، اس کو دعوت دی، اس کو مسجد میں لے کر آئے تو بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آج پہلا دن تھا جو وہ نوجوان مسجد میں آیا ہے، تھا مسلمان لیکن آج تک مسجد میں نہیں آیا، کبھی نماز نہیں پڑھی۔ وہ اندازہ ہوا کہ اس کو وضو کا طریقہ نہیں آ رہا تھا کہ وضو کیسے کرتے ہیں۔ جماعت کے ساتھی نے وضو کرایا اور پھر مسجد میں لے کر آئے، اس کو پتہ نہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں، اس سے یہ کہا کہ جیسے ہی ہم نماز پڑھ رہے ہیں ویسے ہی تم نماز پڑھو۔ نماز کے بعد تعلیم ہوئی، تعلیم کے بعد ترغیب دی گئی، بھائی گشت کرائیں۔ وہ نوجوان تیار ہو گیا، اس نے کہا میرے گھر میں بھائی ہے، میرے چچا ہیں، چلو میں ملاقات کراتا ہوں۔ جماعت کے 2 ساتھی اس کے ساتھ چلے گئے، وہاں پر گھر میں پہنچے، چچا سے ملاقات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ چچا کو بھی کلمے کے الفاظ نہیں آتے تھے۔ جماعت کے ساتھی نے 10 سے 15 منٹ محنت کر کے چچا کو کلمہ سکھایا اور سکھا کر بڑے بھائی سے بات کی، بھائی نقد جماعت تیار ہو رہی ہے۔ وہی نوجوان جو آج پہلا دن تھا وہ تیار ہو گیا سیروزے میں جانے کے لیے، ایک جماعت بن گئی مختصر سی، اس کو لے کر آگے گئے دوسرے شہر میں۔ ابھی اس نوجوان کے 3 دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ گھر سے فون آیا کہ تمہارے چچا کا انتقال ہو گیا، اور بھائی نے عجیب بات بتائی کہ چچا مرنے سے پہلے کلمہ پڑھتے رہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا۔ بھائیو، بتانے کا مقصود یہ ہے، وہ نوجوان جس کا آج پہلا دن ہے مسجد میں، اس کی پہلی نماز ہے، اس کی پہلی تعلیم ہے، اور وہ گشت کرا رہا ہے اپنے ان چچا کے اوپر جو کلمہ پڑھ کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ بھائیو، یہ محنت ایسی محنت ہے، اللہ نے ہر ایک کے اندر یہ استعداد رکھی ہے، اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، وہ سارے عالم کے سارے انسانوں کی فکر کر سکتا ہے۔ اور ہماری جو محنت ہے، یہ محنت بہت آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ یہ محنت کیا ہے؟ دن میں لوگوں پر محنت کر لیں، ہم لوگوں کے بچانا، ان کو سمجھانا، دعوت کے بولنا، اللہ کے بڑائی، اللہ کا تعارف کرانا، اور کامیابی دین کے اندر ہے یہ ان کو بتانا۔ دن میں لوگوں پر محنت کر لیں اور رات کو اٹھ کے جن پہ ہم نے محنت کی ہے ہم اللہ سے ان کو مانگ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے، مکہ کے اندر دن میں لوگوں پر محنت کرتے تھے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا، یہ قرآن میں ہے کہ آپ دن میں لوگوں پر محنت کر رہے، وَقُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگ رہے۔ حضور نے اللہ تعالیٰ سے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن الحشام، حضور نے اللہ سے دعا مانگی، اے
اے اللہ اسلام کو عزت دے. کس کے ذریعے؟ عمر بن خطاب یا ابو جہل، ان میں سے جو تجھے پسند ہے تو اسلام کو ان کے ذریعے سے عزت دے دے. اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول کی. اور کیسی دعا قبول کی ذرا سوچیں. جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو پوری دنیا کے اندر 11.5 لاکھ مربع میل پر اسلام نافذ تھا، اسلام قائم تھا. حضرت عمر کے خلیفہ بنے 10 سال رہے. اس 10 سال میں اسلام 11.5 لاکھ سے 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا. اور میرے محترم بھائیوں کہ اسلام کو کہاں تک پہنچایا اور کتنی محنت کی، لیکن آخر وقت میں اپنی کوئی حیثیت نہیں بتانا کہ میں نے کچھ کیا ہے، بلکہ آخر وقت میں رو رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے حضور کے بعد جتنے اعمال کیے ہیں اس پہ مجھے اجر نہ ملے، اور جو میں نے گناہ کیے ہیں اس پہ میری پکڑ نہ ہو، برابر سرابر ہو جائے، میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا. اور اپنے بیٹے کے ران میں ان کا چہرہ تھا. عبداللہ سے کہنے لگے اے بیٹے میرے سر کو زمین پہ رکھ دے، اور اپنے رخسار کو زمین پر رکھ کر کیا کہہ رہے تھے؟ اے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تیرے لیے ہلاکت ہے، اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہ کی تیرا کیا بنے گا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے بارے میں حضور کی بشارت ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ جس راستے سے عمر جاتا ہے شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے. وہ مقام قرآن کریم کے اندر 17 سے 18 جگہ وہ ہے حضرت عمر کے دل میں پہلے خیال آیا، پھر جا کے قرآن نازل ہوا. یہ عمر ہے. لیکن بھائیوں محنت کرنا یہاں تک اپنی حیثیت کوئی نہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا. اس لیے میرے محترم بھائیوں یہ دعوت کی محنت یہ اللہ کا بہت بڑا فضل احسان کرم ہوا. اس زمانے میں محنت شروع ہوئی، جماعتیں باہر جا رہی ہیں اور اللہ دکھا رہے ہیں. محنت سے زیادہ اللہ اثرات نظر آ رہے ہیں. جو جماعتیں باہر ملکوں میں جا رہی ہیں جماعت کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. صرف جماعت کو دیکھ کر. ہمارے محلے کی جماعت گئی کولمبیا کے اندر ایک شہر میں، جماعت کے ساتھی گشت کر رہے تھے، مقامی 3-4 لوگ آ گئے. وہ جماعت کے مولوی صاحب سفید کپڑے سفید پگڑی میں تھے، تو انہوں نے روک کے کہا یہ جو کپڑے ہیں آپ کے، یہ پگڑی ہے، یہ آپ ہمیں دے دیں، جتنے پیسے آپ کو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہم دوسرے شہر میں تھے جماعت کے ساتھی مولوی صاحب کہتے وہ تو ہم نہیں دے سکتے. اس پر کہنے لگے آپ اپنا پتہ بتا دیں، کیونکہ ہمیں اس لباس کو اس پگڑی کو دیکھ کر اندر سے کچھ ہو رہا ہے. میرے محترم بھائی جماعتیں جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. اس لیے بھائیوں اللہ نے جن کو توفیق دی، جن کے 4 مہینے لگ گئے، وہ تو جس طرح اللہ نے 4 مہینے لگائے آدمی اپنے بس سے ایک دن نہیں لگا سکتا. لفظ اللہ زبان سے نہیں کہہ سکتے. جس اللہ نے 4 مہینے لگائے اسی اللہ پہ بھروسہ کر کے 7 مہینے کے لیے ہم فرمائے. اور واقعی ضرورت ہے اس وقت. اگر آپ باہر ملکوں میں جائیں انسانیت جہنم کی طرف جا رہی ہے. بھائیو ان کو جہنم سے بچانا، ان کو آگ سے بچانا، ان کو محنت کر کے اسلام کے اوپر لے کر آنا تاکہ وہ ہمیشہ کی کامیابی لینے والے بن جائیں. اور ایک بہت بڑا مجمع جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو اب تو بھائیو بہت دیر ہو گئی. اللہ کے ذات پہ بھروسہ کر کے اللہ سے ہم مانگ لیں اور 4 مہینے کا نقد ارادہ کریں. یہ ہمارا رائبند کا اجتماع آ رہا ہے. اس اجتماع سے سال 7 مہینے کی جماعت ہو. اب فرمائے بھائی جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 مہینے کے لیے، جن کے قواعد مکمل ہیں وہ سال 7 مہینے کے لیے. جی فرمائیں. جی ماشاءاللہ اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائیں. 4 مہینے کی چلے کی پوری جماعت ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. 4 مہینے نقد ماشاءاللہ.
میرے محترم دوستو، اجتماع کا موقع بھی قریب ہے. 7 ماہ کے لیے اللہ قبول فرمائے. جیسے فرمایا کہ بھئی پورے عالم میں محنت کی ضرورت ہے، جماعتوں کے بھیجنے کی ضرورت ہے.